السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 16 دسمبر بروز ہفتہ ہمارے تین بنیادی اصول، دین کے تین بنیادی اصول کا چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ کہ شروع میں ہم نے، جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ تمہید یا مقدمہ کہنے کتاب کا، اس میں ہم نے کچھ مسائل پڑھے جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ پہلا یہ تھا کہ کوئی بھی جو کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر عمل، پھر اس کی طرف دعوت دیں، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹیں پریشانیاں آئیں ان پر انسان صبر کرے، اور اس چیز کا انسان کو پتہ ہو کہ اس کائنات کو یا اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، یعنی اس کائنات کا جو خالق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اور تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہم نے مسئلہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ کسی قسم کا شریک یا شرک پسند نہیں ہے، اور اس کے ہم نے مختلف دلائل قرآن و حدیث کے پڑھے تھے۔ اور جو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے اس کو لکھنے کا، جو اس کا نام بھی ہے الاصول الثلاثہ، اس کی ہم نے پہلی اصل، جو پہلی بنیاد ہے دین کی، یعنی آپ کا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، اس کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہم نے پچھلے جو درس ہے پہلا اس میں ہم نے شروع کر لیا تھا۔ اسی کا دوسرا حصہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ جیسا کہ پہلی سلائیڈ جو ہے اوپر والی، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں کتاب کا متن ہے، یعنی اس کتاب میں جو امام صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا متن ہم نے پہلی سلائیڈ میں رکھا ہوا، اور نیچے ہے مختصر اس کے نکات جو شرح کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس عبارت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رب هو المعبود، تو پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ رب کس کو کہتے ہیں، اسی کی دلیل بھی دی ہے کہ رب ہی معبود ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی تمہیں جو تمہارا تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہ رب کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلا اسے بتا دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی اور تم سے پہلے بھی، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، باپ دادا، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ اور ایک وہی ذات ہے جس نے کیا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کچھ پانی برسایا، نازل کیا، فاخرج به، پھر اس پانی کے ساتھ کیا کیا، من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے اس طرح طرح کی پیداوار نکالی، پھل نکالے جو تمہارا رزق ہے بطور رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مددگار یا مد مقابل یا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس آیت میں امام صاحب نے جیسے جو پہلے بات کی کہ رب هو المعبود، رب ہی معبود ہے، یعنی جس ذات نے ہمیں بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے نا، حقیقت میں عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ جو بھی عبادت کرنی ہے نا وہ صرف اسی ذات کے لیے ہونی چاہیے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، جو حقیقی خالق ہے نا وہی اس بات کا حقدار ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہم نے پڑھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو حکم دیا۔ اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ ساری کی ساری
امت کے لیے ہے، قیامت تک تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں بھی تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، صرف مسلمانوں یا مومنین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام کو کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں، تمہارے باپ اجداد جو بھی تھے، سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو حقیقت میں معبود بھی وہی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعبدوا، اسی سے امام صاحب نے استدلال کیا، اسی سے یہ معنی اخذ کیا کہ رب ہی ہمارا معبود ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے حق مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے کسی بھی شکل میں۔ آگے ہم ایک عبادت کی اقسام بھی پڑھنے والے ہیں، آ رہی ہیں کہ کون کون سے کام ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عبادت ہے کون سی، ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے نا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے اللہ کے لیے عبادت کو کریں گے؟ ایسا کنفرم ہوگا، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ اقسام کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ۔ تو اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سے نہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لا علمی میں کہہ لیں، اور بات تو جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہیں، اس کی وجوہات بھی قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ ہی خالق ہے، لیکن اس کے باوجود اوروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہیے، جو اعمال صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے ان کے اندر اوروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے یہ پانی برسایا ہے ہمارے لیے، صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے ایسی بیکار میں چھوڑ دیا، بلکہ جس جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی اس کا بندوبست بھی اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو جو ایسی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، پھر ہمیں ایسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے جو بھی ضروریات تھیں ان کا بندوبست اس زمین میں کر دیا۔ اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جسے تمہارے لیے زمین کو بنایا، یعنی یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العالمین نے بچھونا بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا۔ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے ہماری جو خوراک ہے اس کا اور رزق کا بندوبست کیا۔ ایک ایسی ذات جس نے یہ سارا نظام کیا، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا ویسے بھی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے گھر کا ہم کہتے ہیں نا نمک کھا لے انسان، تو ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ اس کو اخلاق کے منافی سمجھا جاتا ہے، کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا احسان مند ہونا چاہیے انسان کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انسان جو ہے وہ احسان فراموش بن جائے۔ تو آپ نے نمک، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ بھی ہے، ایک مثل مشہور، کہ بھئی ہم نے اس گھر کا نمک کھایا، تو اس کی حیا کی جاتی۔ تو جس رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، جس نے یہ سارے رزق کا بندوبست کیا، آسمان سے پانی برسایا، رزق کا انتظام کیا، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمارے لیے آسان کیا، ہمارے سانس لینے کے لیے یہ جو ہوا ہے، آکسیجن ہے، یہ بنائی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو، یا ایسی ہستی کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق میں سے ہی اللہ کے شریک بنا لے، تو کس قدر گمراہی کی بات ہے۔ اسی لیے مشرکین یا ایسے لوگ جو ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ جانور بھی ایسے نہیں کرتے، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بھی جتنی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے سوائے انسان کے، انسان یا جنات جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ مقصد بات کرنے کا کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جو بہت بڑے امام اور مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الخالق لہذه الاشیاء، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جو ان چیزوں کا خالق ہے نا، هو المستحق للعبادہ، وہی عبادت کا حقدار ہے، حقیقت میں وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، کیا وہ انہوں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں؟ یہ جو ذکر کیا نا اللہ رب العالمین نے، جب یہ چیزیں پیدا ہی اللہ نے کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، تو حقیقت میں عبادت کا صحیح معنوں میں حقدار اور مستحق بھی صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان آیات کے جو نیچے نکات لکھے ہیں، کہ یعنی یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو پیدا کرتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح امام صاحب نے جسے استدلال کیا اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ نیچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کا علم عطا کرے، اور ان کو فقیہ بنائے، سمجھ بھی عطا کرے دین کی۔ تو ان کے یہ دیگر صحابہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ قرآن کے علم میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو امام یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں
کہ قرآن میں جہاں بھی عبد اللہ آیا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وحد اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید قائم ہو۔ اصل یہ مقصد ہے جہاں پہ بھی، یعنی عبادت تو یہ عبود اللہ، صرف اللہ کی عبادت کو، اصل یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، جن کا ہم نے اوپر قول ذکر کیا، ان کی بہت مشہور تفسیر بھی ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے وہ 701 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے ان کی 774 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف محدث تھے، یعنی حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ حدیث کے اوپر حکم بھی لگاتے کہ صحیح حدیث ہے، ضعیف ہے، یا جو بھی، یعنی حدیث کے جو علوم ہیں ان کے ماہر بھی تھے۔ اسی طرح تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، مفسر بھی تھے قرآن پاک، فقیہ، یعنی یہ نہیں کہ صرف ان کو علم ان کے پاس ہے بلکہ اس کی سمجھ بھی عطا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ اسی طرح مورخ بھی تھے، ان کی تاریخ بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے نام سے تاریخ کی یہ کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح ان کا جو نام ہے ابو الفدا، ان کی کنیت تھی، اسماعیل بن عمر بن کثیر، یہ ان کا نام ہے مکمل، اور لقب جو ہے وہ عماد الدین ہے۔ لیکن ان کا جو معروف نام ہے، یا جس کی وجہ سے یہ معروف ہیں، وہ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں یہ، یعنی یہ اصل میں ان کا نام تو نہیں ہے، ان کے دادا یا پردادا کا نام ہے، بہرحال ان کو ابن کثیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہت بڑے عالم تھے، جن کی تفسیر مشہور ہے، اور آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں چھپتی بھی ہے، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور علماء کی خاص مجالس میں بھی خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ جی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ انواع العبادہ، عبادت کی جو اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے عبادت کا آپ کو پتہ بھی ہو، یا ہو سکتا ہے بہت سی نئی چیزیں بھی ہوں، یا جو ایسے افعال ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ عبادت ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، یا عبادت کی اقسام میں سے۔ تو انواع العبادہ التی امر اللہ بہا، یعنی وہ عبادتات جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کون سی ہیں؟ الاسلام، سب سے پہلا تو ہے اسلام، یعنی اللہ کے لیے اپنے اللہ کے سپرد کر دینا، خود کو، اپنا جو سر ہے اس کو سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے لیے، جیسے اس کی ہم دلائل بھی آگے پڑھتے ہیں۔ دوسری قسم، دوسرا جو نوع ہے وہ ہے الایمان۔ تو ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسی طرح احسان ہے، یہ احسان سے کیا مراد ہے، ایک تو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، باقی اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح ہے الدعا، دعا کرنا، تو یہ بہت اہم عبادت ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں جس عبادت میں سب سے زیادہ عام طور پہ شرک کیا جاتا ہے نا، وہ دعا ہی ہے۔ دعا کو اس کو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب اس کی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح خوف ہے، ڈر جو ہوتا ہے انسان کا، تو حقیقی معنی ایک تو طبی ڈر ہے، جو انسان کے جیسے کوئی جانور آ گیا، کوئی شیر آ گیا، کوئی سانپ آ گیا، یا کوئی اور چیز، تو یہ تو ایک انسانی تقاضا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے، یا کسی چیز کا خوف، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ حقیقت میں ہے کہ دل سے کسی چیز کا ڈر رکھنا کہ میرے ساتھ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں مجھے یہ کر دے گا، نقصان پہنچا دے گا، جیسے کہ عام طور پہ مشرکین کے عقائد ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ خوف سے مراد وہ ہے۔ باقی رجا، رجا کہتے ہیں امید۔ اسی طرح توکل ہے، توکل کے اوپر بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اسی طرح رغبت اور رہبت، رغبت کہتے ہیں کسی چیز میں دلچسپی رکھنا، اور رہبت کہتے ہیں ڈر کو۔ اسی طرح خشوع ہے، خشیت جس کو خشوع کہتے ہیں، الخشوع اور خشیہ، خشیہ میں بھی ایک طرح کا ڈر کے معنی ہی پائے جاتے ہیں، خشوع میں جیسے ہم کہتے ہیں خشوع خضوع، تو اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح الانابہ یعنی رجوع کرنا، انسان کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح استعانہ، یہ بھی مدد کے معنی میں آتا ہے، استعاذہ یہ بھی پناہ مانگنے کے معنی میں۔ اسی طرح استغاثہ، مصیبت اور پریشانی کے وقت جو پکارا جاتا ہے اس میں استغاثہ، مدد کے لیے کسی کو پکارنا۔ اور اسی طرح ذبح کرنا، تو جو بھی قربانی ہے کسی بھی قسم کی، جو حلال جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دیگر عبادات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو آگے کا امام صاحب فرماتے ہیں کلھا للہ، تمام کی تمام جو عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو اس کتاب کی سب سے اہم خوبی ہے وہ یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی ہے، جو سب سے بڑا جو حکم ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے ہیں
یہ تمام عبادات جن میں جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پہ امام صاحب دلیل ذکر کرتے ہیں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، 29ویں پارہ سورہ جن کی آیت ہے کہ تمام کی تمام مساجد، یہ ہے کہ مسجدیں کس کے لیے ہیں، وان المساجد للہ، مسجدیں اللہ رب العالمین کے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، بس اس تم نہ پکارو اس کے ساتھ کسی، جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، تو یہ کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ منع کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، خاص طور پہ مسجدوں میں، مسجدیں اللہ کے لیے، مساجد بعض نے اسے یہ بھی مراد ہے کہ ایک تو یہ مسجد ہے، مسجد لفظ مسجد المساجد یہ جمع ہے، یعنی مسجدیں جو ہیں جو عام طور پہ معروف ہیں، بعض نے اسے مراد یہ بھی لیا کہ یہ سجدے کے اعضاء ہیں، یعنی جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، تو یہ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے بھی جو سجدے کی جگہ ہے، سجدے کی مراد یعنی جو جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس میں مساجد بھی ہیں، اور ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ پوری کی پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی پاک قرار دی گئی، کہیں پہ بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے جو بھی پاک جگہ ہے، اور بعض نے اس سے سجدے کے اعضاء مراد لی ہیں۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ، یعنی اب یہ جو جتنی ہم نے اوپر عبادات پڑھی ہیں، اسلام، ایمان، ڈر، خوف، توکل، استغاثہ، اس تمام کی تمام، جس نے بھی ان میں سے کوئی ایک بھی، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کس نے کیا، فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ، جس نے بھی اللہ کے علاوہ ان کو کسی اور کے لیے کیا، سر انجام دیا، فهو مشرک کافر، یہ جو بات ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے، جس کو ہمارے ہاں بڑا ایک معمولی سمجھا جاتا ہے، کہ یہ شرک ہے نا، وہ شرک یہ نہیں کہ انسان شرک ہے تو وہ مسلمان بھی رہتا ہے، حقیقت میں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس نے بھی ان عبادات میں سے کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی ہے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ مشرک اس قدر، یعنی شرک جو ہے وہ یہ نہیں کہ انسان مسلمان رہتا ہے، بلکہ انسان شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، اب یہ دلیل بھی ساتھ آ رہی ہے، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امام صاحب نے تو کفر کا فتویٰ لگا دیا، ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے، کیا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، الہ معبود کو کہتے ہیں، تو اس آخر یعنی دوسرے کو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، لا برہان لہ بھی، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس کی دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں نا، تو یہ تو صرف ایک سے کہتے ہیں حجت قائم کرنے کے لیے بات کی گئی کہ ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ معبودان باطلہ تو موجود ہیں، عبادت تو اللہ کے علاوہ کئیوں کی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے، لا برہان لہ بھی، اور اس کے پاس اس کی دلیل نہ ہو، فإنما حسابه عند ربه، تو بس اس کے رب کے پاس اس کا حساب ہوگا، ایسے انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے یا پا سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام میں کہا کہ جو کافر ہے نا وہ فلاح نہیں پائے گا، لیکن شروع میں کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور الہ موجود ہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، تو معبود علیہ باطلہ تو موجود ہیں، لیکن حقیقی الہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو یہ اس قدر سنگین اور بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، اس لیے جو شرک ہے نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمارے یہاں اکثر لوگ اس کو عام ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ اس قدر سنگین اور خطرناک گناہ کہ انسان جو بھی یہ عمل کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، واللہ المستعان۔ آگے جو امام صاحب نے یہ جو عبادت کی اقسام ذکر کی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، یعنی یہ اقسام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی ہی جامع اور مختصر تعریف جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ، کن کا، ہر اس چیز کا جس ما یحب اللہ ویرضاہ، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں یا جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، کون سے کام، من الاقوال، چاہے وہ آپ کے اقوال ہوں، یعنی اقوال کے ساتھ ان کا تعلق ہو، افعال یا کاموں کے ساتھ، الظاہرہ
والباطنہ، وہ ظاہری ہوں یا باطنہ ہوں۔ ظاہری سے مراد یہ ہے جیسے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر جو عبادات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور باطنہ سے مراد ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے ہم نے توکل کی بات کی ہے، امید ہے، خوف ہے، اسی طرح ڈرنا ہے، خشوع خضوع ہے، ان سب کا تعلق جو ہے بیسیکلی انسان کے دل کے ساتھ ہے، یعنی اعمال القلوب جن کو کہا جاتا ہے یا افعال القلوب کہا جاتا ہے، دل کے اندر ان چیزوں کا ہوتا ہے۔ جیسے ایمان ہے، تو ایمان میں بھی بیسیکلی انسان جو ہے وہ ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے، اور اپنے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس پہ عمل کرتا ہے انسان۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے عبادت کی جو مختلف اقسام کو ذکر کیا، جس میں اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اس پہ گفتگو یہاں نہیں کی، لیکن جو اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے، جیسے میں نے بتایا بھی کہ اصل الثانی، اس میں ہم اس کو تفصیل سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سجدے کے متعلق ہم بات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی آگے آ گیا کہ وہ فی الحدیث الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کا مغز جو ہے نا وہ دعا ہے، اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو قرآن پاک میں سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار یا تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، گھمنڈ میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، ان عبادتی، میری عبادت سے۔ تو یہاں پہلے کیا کہا؟ ادعونی، مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت، تو یہاں پہ پر ادعونی کہا، یعنی دعا کو بعد میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جو میری دعا کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ میری عبادت سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے دعا کا حکم دیا ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور جو اس عبادت سے منہ پھیرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے عبادت کی اقسام پڑھی ہیں، اب ہم ان کے دلائل پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے مختصراً ان تمام عبادات کا ذکر کیا، اب ہم ایک ایک کر کے تمام جو اوپر عبادات ہم نے پڑھی ہیں، اقسام عبادت کی، ہر قسم کی دلیل پڑھیں گے قرآن پاک سے، حدیث سے۔ دوسری دن ہم نے پڑھا تھا کہ خوف بھی جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت کی قسم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ، بس تم ان سے نہ ڈرو، وَخَافُونِ، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے نا، یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو حقیقی معنوں میں مومن ہے نا، وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر عبادت کی تعریف بھی پڑھی ہے کہ عبادت ہر اس عمل کا، ہر اس قول کو کہتے ہیں، تمام وہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا یا پسند کرتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ہر اس فعل سے، اس کام سے، جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا، جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ تمام افعال، چاہے ان کا قول کے ساتھ تعلق ہو، افعال کے ساتھ تعلق ہو، یا یعنی اقوال ظاہرہ ہوں یا باطنہ، ان سب کا، وہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو خوف کی بھی ہم نے دلیل پڑھ لی، اور حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں نا، وہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نام نہاد خود کو مومن کہنے سے کوئی بندہ مومن نہیں بن جاتا، بلکہ مومن کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا الرجا، رجا کہتے ہیں اللہ، یعنی امید رکھنا، یعنی امید باندھنا، امید کے لیے بولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو بندہ، جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اس کو کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ، یعنی جو اپنا رب ہے اس کا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو احادہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکیرہ لفظ، اس کو جو عربی گرامر اس میں اس کو بولتے ہیں نکیرہ، نکیرہ سے کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں اس میں عام ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ کسی خاص کی بات ہو رہی، بلکہ اس میں ہر کوئی شامل ہے۔ احادہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اگر اس کا ہم یہ ترجمہ کریں تو اس میں کوئی یہ غلط نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کی بات۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، ان کو پتہ ہے کہ میری ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اللہ سے میری لقاء ہوگی،
تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنے اعمال درست کر لے، نیک اعمال کرے. اور نیک عمل صرف وہی ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو اس میں شرک نہ ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو. تو یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے. اسی طرح آگے توکل کی مثال پڑھی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بس تم اللہ ہی پر توکل کرو، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو یہاں پہ بھی پتہ چلا کہ جو مومن ہے نا وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، باقیوں کا کوئی نہیں ہوتا. کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، بلکہ حقیقت میں مومنین کی جو تعریف ہے، مومنین کی جو صفات ہیں، ان میں سے کیا ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ سے جو ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال بھی صحیح رکھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اسی طرح توکل جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے، یعنی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، بس اسی پر توکل کرو، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. تو مومنین کی ایک صرف یہ بھی ذکر ہوگی کہ ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی. وقولہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب نیچے ہم جیسے کہ میں نے بتایا کہ دوسری سلائیڈ میں اس کی شرح ہے، تو یہاں پہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ. دعا المسئلہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی چیز کی مجھے ضرورت پڑ گئی ہے یا آپ کو، تو یہ جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ہم پکار رہے ہیں نا، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو، مجھے فلاں چیز پکڑا دو، یہ کر دو. اس کو کہتے ہیں مسئلہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں ان سے پرہیز کرو، یعنی ان میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنی گناہ کے کاموں میں، البتہ جو خیر کے کام ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور ہمیں کیا یہ کیا بات کیسے پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، ساتھ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی جنگوں کے موقع پہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مال و دولت بھی اکٹھی کرتے تھے جنگ کے اخراجات کو مینج کرنے کے لیے. اسی طرح صحابہ کی ٹریننگ بھی کی، جیسے جنگوں پہ نکلے، اسلحہ وغیرہ دیگر جو چیزیں بھی معاملات ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو جس میں شرک والا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے کوئی ہیلپ نہ لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کا پانی ہے، بعض دفعہ کسی صحابی سے کہتے کہ مجھے پانی دے دیں. اسی طرح اور بھی دیگر معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے. اسی طرح قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ جو انبیاء کے واقعات ہیں ان میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کسی چیز کے کام کرنے پہ قادر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی مدد کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، تو جس کے پاس قدرت ہے ان کی تو فضیلت بیان ہوئی ہے نا ان کاموں کی. اس یہاں پہ جو مراد ہے دعا کی جو ہم اس کا تعلق یہ دوسری ہے، دعا العبادہ، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس آیت سے معلوم ہو کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھ لیا. اسی طرح دل کی عبادات میں سے خوف، رجا اور توکل، جیسے میں نے بتایا کہ بعض اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح خوف اللہ کا ڈر، رجا اللہ سے امید رکھنے، اور توکل اللہ پر اعتماد اور یقین کرنے کو کہتے ہیں. تو ہمیں امید، ہمیں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنی جو امیدیں ہیں وہ اللہ رب العالمین سے رکھنا اور کسی سے نہ رکھنا. خاص طور پہ اللہ سے ملاقات کی جو امید ہے وہ انسان مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے. باقی جو دیگر عبادات ہیں، ہمارا چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، باقی ہم انشاءاللہ جو ہم نے عبادات کی اقسام پڑھی ہیں، ان اقسام کے متعلق مزید دلائل اور ان کی وضاحت، ان کے معنی، چونکہ کچھ جیسے خشوع خضوع ہے، اسی طرح خشیت ہے، رغبت ہے، رہبت، ان کے بارے میں پڑھائی، عربی الفاظ ہیں، لیکن اردو میں ان کا کیا مطلب بنتا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور کو دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.